مسلمانوں، صرف اللہ رب العزت نے تم پر دو حق ہے جس کا سوال ہوگا، لیکن ایک ہے حقوق اللہ، ایک ہے حقوق العباد۔ یاد رکھیے، حقوق اللہ تو پھر بھی اللہ سے معافی مانگنے سے آپ کو وہ معاف کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ وہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ میرے بندو شرک نہ کرنا تو میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا اگر تم مجھ سے ایک بار بھی معافی مانگ لو گے، لیکن حقوق العباد کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ یاد رکھنا، جو اپنے ہمسایوں کا حق مارتا ہے، جو اپنے بیٹوں کا حق مارتا ہے، جو اپنی بیٹی کا حق مارتا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں بڑا رواج ہے کہ ہم تمام کو حصہ دیتے ہیں، بچوں کو جائیداد کے اندر حصہ دیتے ہیں، لیکن بیٹی کو حصہ نہیں دیتے۔ اور جی رہنے دے جی، کیوں؟ بیٹی کو اگر جو ماں باپ حصہ نہیں دیتے، یاد رکھنا کل قیامت کے دن اس والدین کی پکڑ ہوگی، وہ بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ جتنا بیٹے کا حق ہے اتنا ہی بیٹے کا جائیداد کے اندر بھی حق ہے بیٹی کا۔ اور کہتے ہیں جی کہ دیکھیں جی ہم نے اس کی شادی نہیں کی، بیٹی کی جہیز دے دیا۔ بھئی انسان سوال کرے، جب بیٹے کی شادی ہوئی کیا اس وقت اعلیٰ ترین ہوٹلوں کے اندر تیرا ولیمہ نہیں ہوا؟ کیا اس وقت 10 لاکھ 15 لاکھ روپے لگائے گئے، وہ تیرے اوپر خرچ نہیں ہوا؟ لیکن وہ بات نہیں کرتے، بیٹی کی جہیز کی پڑ جاتی تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا، بیٹی کا حق جس نے بھی مارا، بھائی بھی پکڑے جائیں گے قیامت کے دن، اور والدین سب سے پہلے پکڑے جائیں گے جو اپنی بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ کبھی بھائیوں نے بھی کہا ہے کہ جناب آج ہم قربانی دیتے ہیں، اپنی بہن کو اپنا حصہ بھی دیتے ہیں، یہ تو کبھی نہیں کہا۔ لہذا حقوق العباد کی کبھی معافی نہیں ہوگی۔ اگر آپ نے کسی کا حق مار لیا ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، آپ نے کسی کا قرض دبا لیا ہے، کسی کی امانت کے اندر خیانت کر لیا، یہ معافی نہیں ہوگی۔ اور جو حکمران عوام کے پیسے سے اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، خاندان کو نوازتے ہیں، ان سے بھی قیامت کے دن ایک ایک پائی سے پوچھو گی۔ تو جب معاشرہ پورے اجتماعی طور پر گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے تو مسلمانوں یاد رکھنا، بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب آیا کرتے ہیں۔ پھر یہ نہیں وہ دیکھتا کہ یہ ایک بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے تو باقی گناہوں کے اندر ہے، نہیں، پھر سبھی رگڑے جاتے ہیں۔ تو لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ایک دن سوال کیا کہ یا اللہ، جب آپ راضی ہوتے ہیں، آپ کے راضی ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تو جب آپ ناراض ہوتے ہیں اس وقت آپ کی نشانی کیا ہے؟ تو آپ ذرا بتا دیجئے۔ یہ بہت بڑی اہم مسلمانوں بات سننے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے موسیٰ، جب میں راضی ہوتا ہوں تو پھر میں بارشیں موقع پر عطا کرتا ہوں، بارشیں موقع پر میں عطا کرتا ہوں، اور میں جو اہل ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، ان کے سپرد حکومتیں کرتا ہوں۔ تیسرا فرمایا، تیسری نشانی میرے راضی ہونے کی یہ ہے کہ میں سخیوں کو پیسہ دیتا ہوں، دولت دیتا ہوں۔ دیکھو مسلمانوں، یہ جب اللہ راضی ہوتا ہے تو سوال کیا، اللہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں؟ فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر بے وقت بارشیں عطا کرتا ہوں۔ اب مسلمانوں دیکھ لیں آپ کہ ہماری فصلیں گندم کی پکی ہوئی ہیں اور بے وقت بارشیں ہو رہی ہیں، اور ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہماری دعاؤں کے اندر بھی اثر نہیں رہا۔ اب اس لیے نہیں رہا کہ ہم اجتماعی طور پر برائی ہوتے دیکھ رہے ہیں، حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر پر فرمایا، پہلی نشانی تو میری ناراضگی کی یہ ہے کہ میں بے موقع بارشیں دیتا ہوں، پھل پکے ہوتے ہیں، فصلیں آباد ہوتی ہیں تو میں بارشیں عطا کر کے بے موقع ان فصلوں کو تباہ کر دیتا ہوں، یہ میری ناراضگی کی نشانی ہے۔ تو مسلمانوں، دوسری
میرے اللہ نے فرمایا کہ دوسری میری نشانی یہ ہے کہ میں نااہل لوگوں کو حکمران مسلط کر دیتا ہوں۔ جس قوم، جس بندوں سے اللہ ناراض ہو جائے، نااہل حکمران، تو دیکھ لیں مسلمانوں آج ہمارا حال کیا ہے کہ ہم اہل حکمران ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ہمیں کوئی مل نہیں رہا۔ تو یہ ہماری کیفیت ہو چکی ہے کہ ہمیں ایماندار شخص ملتا ہی نہیں، حکمران کوئی ہمیں عمر بن عبدالعزیز جیسا نہیں ملتا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نہیں ملتا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نہیں ملتا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ جیسا نہیں ملتا، کوئی حکمران ہمیں ملتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ نے فرمایا موسیٰ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو پھر میں نااہل حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہوں۔ تیسری نشانی فرمایا کہ میں بخیلوں کو پیسے دے دیتا ہوں، دولت دے دیتا ہوں۔ دیکھو آج دولت بخیلوں کے پاس ہے، بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑے بڑے عمراء ہیں، تو آپ دیکھ لیں جب ان کا ذاتی مقصد ہو، پارٹیوں پر پیسہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے، ٹکٹ لینے کے لیے ایم این اے ایم پی پر 5-5 کروڑ لگا دیتے ہیں۔ تو جب کسی کی بچی کی شادی کا مسئلہ آ جائے، مسلمانوں جب ان کے پاس چلے جاؤ کہ یار یہ بیٹی کی شادی ہے کچھ انتظام کر دو، تو 500 روپیہ نکال کے دیتے ہیں۔ یہ ہے ان کا حال۔ تو فرمایا جب میں ناراض ہوتا ہوں میں بخیلوں کو دولت دے دیتا ہوں، بخیلوں کو پیسہ دے دیتا ہوں۔ تو آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم سے اللہ ناراض ہے، ہمیں راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی اس وقت کہ ہم اپنے تمام جو برائی ہیں اس کو چھوڑ کر جو حقوق العباد ہے اس پر غور کریں کہ ہم نے کس کس کا حق مارا ہے، وہ حق واپس کرو اور ایسے حکمرانوں کا چناؤ کرو جو آپ کے امانت کی حفاظت کریں، آپ کے حق کی حفاظت کریں، تو پھر آپ کو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ وہ راضی ہونے کے اندر دیر نہیں لگاتا۔ تو لہٰذا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد پر ہمیں زیادہ تر توجہ کرنی چاہیے۔ حقوق اللہ بھی ادا ہوتے رہیں اور حقوق العباد بھی زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کوشش کرو کہ اس کے اندر کمی نہ آئے، تاکہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو، قیامت کے دن پکڑنا ہو، قبر کے اندر پکڑنا ہو۔ یہ تھی آج کی گزارشات۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی کے اندر اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔